یہ تو خوشائند بات ہے، یہ اچھی بات ہوئی ہے جو انہوں نے ابھی اس کے جو ریزرویشن بل ہے، مجھے لگتا ہے وہ انشاءاللہ شاید راجیہ سبھا میں بھیج رہے ہیں، پاس ہوگی، تو یہ تو خوشائند بات ہے۔ یہاں یہ تو 2010 سے مجھے لگتا ہے راجیو گاندھی جی نے وہ پیش کیا تھا، تو تب سے جو ہمارے ملک کی عورتیں ہیں انہوں نے بہت ساری اس کے لیے کوششیں کی، اور انہوں نے بہت سارے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر۔ اس وقت وداؤٹ اینی کاسٹ، کریڈ، کلر، جتنی بھی عورتیں تھیں، جس جماعت سے بھی تھی، انہوں نے جماعت کو ایک طرف رکھ کر بحیثیت عورت وہ فیلڈ میں آئے، اور انہوں نے چاہا کہ یہ جو ویمن ریزرویشن بل جو ہے یہ پاس ہو۔ لیکن تب سے آج تک مجھے لگتا ہے ابھی بہت سال ہو گئے، 2010 سے آج تو 20 ہے، لیت و لیل سے انہوں نے کام لیا، تو ابھی تک تو نہیں کیا تھا، تو چلے اب ہم اس کو کہیں گے دیر آئے تو درست آئے، چلے دیر سے ہی صحیح تو مگر آ گئے۔ اسے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، چونکہ نیشنل کانفرنس میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اور بیگم اکبر جہاں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب وہ آئے تھے 1931 سے، پھر 1947 سے، انہوں نے تب سے جو لیڈیز تھی ان کو کام پہ لگایا تھا۔ بہت ساری ہماری جو مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کے ساتھ جو عورتیں کام کر رہی تھی، اس وقت جو سیاست میں آئی تھی اس وقت بیگم ظفر علی شامیری صاحبہ اور بیگم زینب جی، بہت سارے ایسے عورتیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو اب ہم بھی تب سے ہم لگے ہیں، ہم نے بھی عورتوں کے لیے بہت کام کیا، اور عورتوں کو سیاسی شعور، کیونکہ جو ہمارا منشور ہے نیشنل کانفرنس کا، اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو خاصی طور پر ان کو سیاسی شعور ان میں بیدار کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو ہم نے وہ کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو بل جو پاس کی ہے جو ریزرویشن کے لیے، تو پارلیمنٹ میں بھی یہ، تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پر کیا کس طریقے سے یہ کریں گے، کیسے کس صورت میں یہ سامنے آئے گی، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس سے ایک سامنے ایک جو عورتیں ہیں ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی سیاسی میدان میں جب عورت ہوتی ہے تو وہ کتنی ہی بڑی لیڈر کیوں نہ ہو، اس میں اس کو پچھلی سیٹ پہ ہی بٹھایا جاتا ہے، لیکن اب جب اس کو ایک پاور ملے گا ڈیسیجن لینے کا اور قوم کی خدمت کرنے کا، یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ عورت میں جو کام کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد۔ میں یہ نہیں کہوں کہ ان میں کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، لیکن عورت میں زیادہ، کیونکہ وہ بہت ٹینڈر ہوتی ہے، بہت رحم دل ہوتی ہے، اور کام کرنے کا اس میں جذبہ ہوتا ہے اندر سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اس میں، تو یہ ایک پر اعتماد مجھے لگتا ہے، ایک کانفیڈنس ملے گا ایک عورت کو، اور وہ آگے اس فیلڈ میں اچھی طرح سے کام کرے گی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے پنچایت میں، جب ہم سارے ہندوستان کی جو پنچایت میں عورتیں آئی ہیں، وہ حالانکہ وہ ناخواندہ بہت ساری عورتیں ہیں، مگر انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں اپنے اپنے جو ایریاز ہیں، اپنے اپنے علاقے میں، یا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو ڈی ڈی سی ممبران ہیں، جو عورتیں ہیں، وائس چیئرمین، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جو ہمارے سامنے سے اس وقت آیا ہوا ہے۔ تو کیا نئے فیسز دیکھنے کو ملیں گے وومنس کی طرف سے نیشنل کانفرنس جب الیکشن آئے گا؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایسی کوئی یہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے عورتوں کی، کیونکہ عورتیں ہمارے پاس آلریڈی کام کر رہی ہیں، اور آپ دیکھیے اس وقت جو ڈی ڈی سی ممبران ہے جو اس وقت ہمارا ہے، اس میں میجر پورشن ہے ہمارا، اور جو وائس چیئر پرسن جو ہے اس میں بھی ہمارا ایک میجر پورشن ہے۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اب ہمیں عورتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہمارے پاس لاٹ آلریڈی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ آپ خود ایک فیمیل لا میکر رہی ہے، تو کتنا ضروری لگا آپ کو اس ٹائم، کیا ایکسپیرینس آپ رکھے تھے، کتنا ضروری ہے کہ فیمیل بھی لا میکر ہونی چاہیے؟ نہیں، ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو ایک موقع ملے گا، ان کو زیادہ علمیت ہوتی ہے کس کس چیز کی کمی ہے، کیا کیا ہونا چاہیے جو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے بہت اور بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں مرڈرس ہے، جو عورتوں کے ساتھ ناشائستہ سلوک ہوتے ہیں، جو باقی ہم دیکھتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں، یا جو کچھ لاز بنے ہیں
جب دلی میں وہ حادثہ ہوا ہے نربھیا کیس میں، اس کے بعد بہت سارے ایسے قانون، بہت سارے قوانین ایسے آئے جن سے ایک پروٹیکشن ملے گی عورت کو، لیکن امپلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں زمینی سطح پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، تو عورتوں کو پتہ ہے تو اس میں وہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔